بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حذیفہ اور ہم پڑھ رہے ہیں نحو کے میپس۔ ہم نے شروع کیا ہے لفظ موضوع سے، جسے کلمہ کی یہ اقسام ہیں، اور لفظ موضوع جو ہے یہ ایک بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، بامعنی کلمے کو، اور اس کی آگے سے پھر دو اقسام بنتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد ایک تنہا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس میں اسم، فعل اور حرف آتا ہے۔ اسم وہ ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرے، اس میں زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زائدن۔ فعل وہ ہے جو ایک معنی پہ دلالت کرے، اس میں کام کا کرنا ہونا سہنا پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی موجود ہو، جیسے فتح، ضرب۔ حرف جو ہے اس کا اپنا کوئی معنی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا معنی نہیں دے پاتا جب تک یہ اسم یا فعل کے ساتھ جڑ نہ جائے، اور اس کی مثال من یا علی ہے۔ اور مرکب ہم نے پڑھا تو مرکب ناقص اور مرکب مفید ہوتا ہے۔ مرکب ناقص جو ہے اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، غیر تام، غیر اسنادی، غیر کلامی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے جس میں سننے والے کو کوئی خبر طلب یا خواہش معلوم نہیں ہوتی۔ اور مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں ہیں، وہ ہیں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب صوتی اور مرکب مناصرف۔ مرکب توصیفی جو ہے وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے جزو کی اچھائی یا برائی اس میں بیان کرتا ہے، جیسے آپ کے پاس اگر رجل عالم ہے تو رجل موصوف ہے اور عالم اس کے صفت ہے، تو مرکب توصیفی میں کے 2 اجزاء ہو گئے، صفت اور موصوف۔ پھر مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یا نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے غلام و زیدن میں، مطلب یہ کہ زید کا غلام مضاف ہے اور زیدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور زیدن جری حالت میں ہے۔ پھر ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ غیر مفید مرکب ہے جس میں 2 عددوں کو ایک کر لیا گیا ہو اور اس میں اضافت اور اسناد ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسے لفظ ہے احد عشرہ، 11 نمبر کو کہتے ہیں۔ اوریجنلی احدم و عشرم تھا تو واو اس کا ختم ہو گیا اور یہ مبنی بر فتح ہو گئے دونوں اس کے حروف، اور یہ ایک ہی مرکب بن گیا۔ پھر ہے مرکب صوتی بھی، وہ ایک ایسا مرکب غیر مفید ہے جس میں دوسرا جزو جو ہے وہ صوت ہو، جیسے سیبو۔ اس میں جو سیبوا کا لفظ ہے وہ ایک امام ہے جو نحوی امام تھے، ان کا لفظ تھا، اور آخری جو وے ہے وہ اس میں صوت کی آواز ہے۔ پھر ہے مناصرف۔ مناصرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر کسی جگہ یا شخصیت کا نام رکھ دیا گیا ہو، اس میں نہ اسناد ہوتی ہے نہ اضافت ہوتی ہے، جیسے بعل بکا۔ بعل ایک بت کا نام تھا لیکن، اور بکا ایک بادشاہ کا نام تھا، ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایسا کمپاؤنڈ ورڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے اردو میں کوئی بھی آپ نام لے لیجیے، اسلام آباد بھی 2 حروف پہ مشتمل ہے، تو وہ ایک ہی کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مرکب ناقص جس کے 5 نام ہیں، یعنی مرکب غیر مفید، غیر تام، غیر اسنادی، غیر کلامی اور مرکب ناقص، اس کی ہم نے آگے 5 قسمیں دیکھ لیں۔ اب مرکب مفید پہ آئیے۔ مرکب مفید جو ہے یہ وہ مرکب ہے جو اپنا سننے والا جب اس کو سنے تو اس کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہو، اس کو کوئی خبر، طلب یا خواہش معلوم ہو۔ اس میں 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس میں بات کرنے والا جب کہہ چکے تو اس کو پھر وہ بات سننے کے بعد اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اس کی 2 اقسام ہم نے پڑھی تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ، انشاء کا مطلب پیدا کرنا، ایک نئی بات کرنا۔ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں بات کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یعنی جو الفاظ وہ بول رہا ہے ان کی بیس پر اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ اس کی جو 11 اقسام ہیں وہ ہیں تمنی، ترجی، عقود، امر نہیں استفہام، عرض، ندا، قسمیہ اور تعجبیہ، اس کے علاوہ دعا۔ تو تمنی جو اس کی پہلی قسم ہے، اس میں کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو پاسبل بھی ہوتے ہیں، اس میں جو تمنا کی جاتی ہے وہ پاسبل ہو بھی سکتی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں وہ الفاظ
ایسی تمنا ہوتی ہیں جو ممتنعات پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی امپاسبل ہوتی ہے، جیسے لیت الشبابہ یعودو، کاش جوانی لوٹ آتی، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں لیتا کا لفظ عموماً آتا ہے۔ ترجیہ، ترجیہ میں ہوپ ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو امید ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ یا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جو ایسے کام کا اظہار کریں جو پاسبل ہو، ممکنات میں سے ہوں۔ پھر ہے عقود۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا مطلب ہے گرا باندھنا۔ معاملہ کرتے وقت جو کلمات بولے جاتے ہیں وہ عقود کہلاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ جیسے بعتو یا اشتریتو، تو اس میں جیسے نکاح کا معاملہ کرتے وقت بھی کوئی الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ پھر ہے قسمیہ، جیسے اقسمو، یعنی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے جو کلمات بولے جاتے ہیں ان کو قسمیہ جملہ کہتے ہیں۔ پھر ہے ندا۔ ندائیہ الفاظ ہوتے ہیں کسی کو آواز دینا، پکارنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، اے یا کا لفظ استعمال کرنا، وہ ندائیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر ہے دعا، جو بھی دعا یا کلمات ہوتے ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ جملہ انشائیہ میں آتے ہیں۔ پھر ہے استفہام۔ استفہام سے مراد ہے سوال کرنا کسی چیز کے بارے میں یا کسی معاملے کے بارے میں، تو استفہامیہ جملے جملہ انشائیہ میں آتے ہیں۔ پھر ہے تعجبیہ۔ تعجبیہ کسی چیز پہ حیرانگی کا، امیزمنٹ کا اظہار کرنا، جیسے ما احسنہ، کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس میں تعجبیہ میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جس میں کسی شدید حیرانگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پھر ہے امر۔ امریہ جملے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے سے ایک طلب کی جاتی ہے، ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ یہ کام کرے، جیسے اضرب مطلب تم مارو۔ پھر ہے نہیں۔ نہیں یعنی لا تضرب، کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں میں آتے ہیں، جیسے لا تضرب کہ تم نہیں مارو۔ پھر ہے عرض۔ عرض یعنی اللہ کے ساتھ کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے تاکہ تم بھلائی کو پہنچتے، الا تنزلوا بنا فتصیبوا خیرا۔ تو کسی کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ عرض کہلاتے ہیں۔ یہ تمام اقسام جو تھیں یہ جملہ انشائیہ کی 11 اقسام تھی۔ تو اس طرح سے اب ہم جملہ انشائیہ کی بھی ہم نے اقسام پڑھ لی، مرکب ناقص بھی پڑھ لیا، مرکب مفید میں جملہ خبریہ کے اقسام ہم پہلے پڑھ چکے۔ اب ہم واپس آگے جو آئیں گے وہ جملہ خبریہ کے اقسام کو آگے ڈیٹیل کریں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔